عالم کا عابد کے ساتھ کوئی کمپیریزن نہیں ہے. تو ایک عام بندے سے کوئی کمپیریزن ہو سکتا ہے؟ کوئی ٹیم لیڈر ہے, کوئی سپروائزر ہے, کوئی کسی کمپنی میں کسی موقع کے اوپر ہے, کوئی امام ہے, منصب ہے, گھر میں جو شوہر ہے, والد ہیں, ان کا منصب ہے. ہر کسی کو اللہ نے منصب دے رکھا ہے. تو جن کو منصب دیا گیا ہے ان کی عزت و احترام کی جائے. کرنا ہے سلام, بڑوں کو سلام کرنا ہے. السلام علیکم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كلامه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله قال من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. آج انشاءاللہ دو اہم موضوعات کے اوپر بات کریں گے. ایک علماء کرام اور حفاظ کی تعظیم و تکریم, بہت امپورٹنٹ ٹو ڈو ہے یہ, اور اسی طرح سے بزرگوں کی تعظیم و تکریم, بڑوں کی تعظیم و تکریم. تو انشاءاللہ آج بات کریں گے اس کے اوپر. سب سے پہلے شروع کرتا ہوں میں سورہ آل عمران آیت نمبر 18 اس کے ترجمے سے. اللہ نے خود اس بات کی گواہی دی ہے اور فرشتوں اور اہل علم نے بھی کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں جس نے انصاف کے ساتھ کائنات کا انتظام سنبھالا ہوا ہے. اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں جس کا اقتدار بھی کامل ہے, حکمت بھی کامل ہے. تو یہاں دیکھیں اگر آپ, تو اللہ تعالیٰ نے خود گواہی دی, دوسرے نمبر پہ کہا فرشتوں نے گواہی دی, اور تیسرے نمبر پہ کہا اہل علم نے گواہی دی. یہ بہت بڑا مرتبہ ہے, یہ بہت بڑا مرتبہ ہے. اب ایسے دنیا بٹی ہوئی ہے نا, انجینئرز ہیں, ڈاکٹرز ہیں, بلڈرز ہیں, پولیٹیشینز ہیں, پتہ نہیں اور طرح طرح کے لوگ ہیں, کیا ہیں کیا نہیں. لیکن اللہ تعالیٰ نے کہا اہل علم والوں نے گواہی دی. یہ سارے جو لوگ ہیں یہ ٹاپ کیٹیگری کے لوگ. پھر اسی طرح سے ایک اور موقع کے اوپر اللہ تعالیٰ نے بتایا اللہ سے اس کے بندوں میں سے وہی ڈرتے ہیں جو علم رکھنے والے ہیں, یقیناً اللہ صاحب اقتدار بھی ہے, بہت بخشنے والا ہے. تو علم والوں کو اللہ تعالیٰ نے بار بار مختلف کر کے بتایا. ہنر والوں کی بات نہیں بتائی, علم والوں کی بات بتائی کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے خصوصی علم سے نوازا, خصوصی علم سے نوازا. ایک اور موقع کے اوپر بتاتے ہیں پھر, اور جن کو علم عطا کیا گیا ہے اللہ ان کو درجوں میں بلند کریں گے, اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اسے پوری طرح باخبر ہے. تو علم والوں کے بارے میں یہ بھی اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ درجوں میں بلند کرتے ہیں. اب یہ علم, اصل بات تو علم اللہ کی کتاب کا علم, اور وہی لوگ ہیں جو گواہی دیتے ہیں ساری, اور وہی لوگ ہیں جو یہ باتیں کرتے ہیں اور بتاتے ہیں اس میں حق اور باطل دونوں کا فرق واضح کرتے ہیں. چنانچہ صحیح بخاری کی ایک حدیث درجے کو سمجھنے کا ایک عام, ہم لوگ تھوڑی کسی غلط فہمی میں کبھی کبھار شکار ہو جاتے ہیں, اور عام طرح سے عام بندوں کی طرح سے اللہ تعالیٰ معاف فرمائے دیکھنا شروع کر دیتے ہیں, دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں, جبکہ ایسا نہیں ہے. حقیقت یہ ہے کہ حقیقت تو اس سے بڑی مختلف. قرآن کی آیات سے تو میں نے آپ کو تھوڑا سا بتا دیا کہ یہ سلسلہ ہے, اگر اس سے ایک اسٹیپ آگے چلے جائیں, حدیثوں میں ذرا سا دیکھتے ہیں کیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح سے سارے معاملات کیا کرتے تھے, اور اندازہ ہوگا. تو سب سے پہلے جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے احد کے 2 شہیدوں کو ملا کر ایک ہی کپڑے کا کفن دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم دریافت فرماتے کہ ان میں قرآن کسے زیادہ یاد ہے. کسی ایک کی طرف اشارے سے بتایا جاتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بغلی قبر میں اس کو آگے کرتے اور فرماتے کہ میں قیامت میں ان کے حق میں شہادت دوں. سبحان اللہ.
بغلی قبر ایسی ہوتی ہے جیسے آج کل تو جو قبر بنتی ہے وہ پوری کھلی ہوتی ہے نا، بغلی میں ایسے تھوڑی سائڈ میں جگہ ہوتی ہے اندر. تو آج بھی عرب میں اور کئی بہت سارے مقامات پہ ویسی قبر بنتی ہے. تو جو بندہ حافظ زیادہ ہوتا تھا اس کو آگے کی طرف رکھا جاتا، یعنی دفناتے وقت بھی آگے کی طرف کر رہے ہیں کہ یہ آگے کھڑا ہوگا، یہ بندہ اس نے علم زیادہ حاصل کیا ہو. اہل علم ان کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز عمل. پھر ایک اور موقع کے اوپر آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دو آدمیوں کا ذکر کیا گیا. ان میں سے ایک عابد تھا اور دوسرا عالم. اب عابد کون ہے؟ جو پرہیزگار ہے، عبادتوں میں لگا ہوا ہے صبح دوپہر شام، عابد ہے. یہ عام بندہ یہ بھی نہیں، عام بندہ سے یہ بھی اوپر کا بندہ ہے. ایک عابد ہے اور دوسرا بندہ عالم. عالم کون ہے؟ اب یہ علم والا، قرآن کا علم جو جانتا ہے، حدیثوں کا علم جو جانتا ہے. اور پھر آگے اس سے پوچھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ ان دو آدمیوں کا ذکر ہے، ایک عابد تھا اور دوسرا عالم. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اب یہ دیکھیں بہت اہم بات ہے، فرمایا عالم کی فضیلت عابد پر ایسی ہے جیسے میری فضیلت تم میں سے ایک عام آدمی پر. سبحان اللہ. یہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا عام آدمی کی فضیلت کا کمپیریزن. اسی طرح سے ایک عالم کا عابد کے ساتھ کوئی کمپیریزن نہیں ہے. تو ایک عام بندے سے کوئی کمپیریزن ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا. پھر اسی کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اور اس کے فرشتے اور آسمان اور زمین والے یہاں تک کہ چونٹیاں اپنی سوراخ میں اور مچھلیاں اس شخص کے لیے جو نیکی و بھلائی کی تعلیم دیتا ہے خیر و برکت کی دعائیں کرتی رہتی ہیں. اب وہ علم والا بندہ جب نیکی کی اور بھلائی کی باتیں کرتا ہے تو اس کے لیے پوری کائنات خیر و برکت کی دعائیں کرتی رہتی ہے. عام بندے کے پاس تو نہیں ہے نا یہ مرتبہ. اسی طرح سے تھوڑا سا اور آگے آ جائیں تو ایک اور روایت میں حضرت ابو مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں کی امامت وہ کرائے جو ان میں سے کتاب اللہ کو سب سے زیادہ پڑھنے والا ہو. اگر پڑھنے میں برابر ہوں تو وہ جو ان میں سے سنت کا زیادہ عالم ہو. اگر وہ سنت کے علم میں بھی برابر ہوں تو وہ جس نے ان سب کی نسبت پہلے ہجرت کی ہو. اگر وہ ہجرت میں بھی برابر ہوں تو وہ جو اسلام قبول کرنے میں سبقت رکھتا ہو. یعنی کیٹیگرائزیشن کی، ڈفرینسیشن کی یہ انتہا ہے. اور یہ ڈفرینسیشن کیا ہے؟ ایسے ہی نہیں کوئی بھی آیا بس سب برابر ہو، نہیں. ایسے پہلے اوپر، اس میں بھی برابر، ایسے اوپر، اس میں بھی برابر، اس میں اوپر، اس میں بھی برابر، اب اس میں اوپر. ذرا دیکھیں آپ، یہ دین اسلام ایسے سمجھایا جا رہا ہے، اتنی ویلیو دینا بتا رہا ہے کہ اتنی ویلیو ہے. اور پھر اس کے بعد کیا کہتے ہیں، یہ اس سے آگے کا معاملہ ہے. بہرحال اس میں کہتے ہیں کہ کوئی انسان وہاں دوسرے انسان کی جہاں کے اوپر کسی اور کی ہو، انسان کی امامت نہ کرے جہاں اسے دوسرے کا اختیار ہو. یعنی کسی اور کا اختیار ہو اگر کسی جگہ تو وہاں یہ اصول نہیں چلتا. بہرحال جہاں اختیار ابھی ہو رہا ہے ڈیسائیڈ کس نے پڑھانا ہے تو وہاں تو یہ بات ہے، لیکن اگر کوئی پہلے سے کسی جگہ پہ اس کا اختیار ہے وہی پڑھاتا ہے، اب ادھر جا کے یہ اصول اپلائی نہیں ہوگا. اسی طرح ایک اور موقع کے اوپر آتا ہے، حضرت ابو مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز میں ہمیں برابر کھڑا کرنے کے لیے ہمارے کندھوں کو ہاتھ لگا کر فرماتے برابر ہو جاؤ اور جدا جدا کھڑے نہ ہو کہ اس سے تمہارے دل باہم مختلف ہو جائیں گے. میرے ساتھ تم میں سے پختہ عقل والے دانش مند کھڑے ہوں، ان کے بعد وہ جو دانش مندی میں ان کے قریب ہوں، پھر وہ جو ان کے قریب. سبحان. دوبارہ دیکھیں آپ کیسے درجہ بندی ہے. پہلی بات تو یہ تھی کہ فرمایا کہ بھئی سب ساتھ ساتھ مل کے کھڑے ہو، صحیح سے سیدھی کرو ورنہ دل مختلف ہو جائیں گے. تو آج دیکھا جائے تو لوگ اہتمام نہیں کرتے سب سیدھی کرنے کا، اور دیکھا جائے تو دل ایسے ہی مختلف ہیں. ایک مساجد میں لوگ آپس میں اتفاق نہیں کر پاتے تو پوری امت کی بات تو بہت دور کی ہے ابھی. لیکن جو اس سے اہم بات ہے وہ کیا بتائی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ایک طریقہ بتایا کہ جو علم میں زیادہ ہیں وہ پہلے میرے ساتھ آ کے کھڑے ہو، بالکل میرے پاس رہیں گے. پھر اس سے نیکسٹ جو ان سے علم میں برابر ہیں، اور پھر ایسے پوری جماعت بنے گی. آپ سمجھ رہے ہیں اس بات کی اہمیت کو بھی.
یہ بات ہو رہی ہے، ہم کیا کر رہے ہیں؟ علم والوں کی تعظیم و تکریم کی بات کر رہے ہیں. علم والوں کی تعظیم و تکریم کس حد تک ضروری ہے. ایک اور حدیث میں آتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک اللہ جل شانہ کا فرمان ہے کہ جو شخص میرے کسی ولی کے ساتھ دشمنی رکھتا ہے تو میری طرف سے اس کے لیے اعلان جنگ، کھلا اعلان ہے. تو اللہ والوں کے لیے گزارش ہے تمام حضرات سے کہ بے انتہا احتیاط کیا کریں، بے انتہا خیال کیا کریں، بہت عقل مندی سے اپنی باتیں اور کوئی چیز اس طرح کی ہو تو کیا کریں. حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ ایک قول فرماتے ہیں، علم مال سے بہتر ہے، کیونکہ مال کی نگرانی کرنی پڑتی ہے مگر علم تمہارا نگراں ہوتا ہے. مال خرچ کرنے سے ختم ہو جاتا ہے مگر علم خرچ کرنے سے بڑھتا جاتا ہے. علم حاکم اور مال محکوم ہے. مالدار فنا ہو جائیں گے مگر علم والے رہتی دنیا تک زندہ رہیں گے. بے شک ان کے جسم مٹ جاتے ہیں مگر ان کے کارنامے کبھی مٹنے والے نہیں. یعنی صدقہ جاریہ کی صورت میں آگے بڑھنا شروع ہو جاتے ہیں. تو جس نے ایک کو علم دیا، اس نے آگے علم دیا، وہ اس کے لیے صدقہ جاریہ آگے تک. اب مال کا کیا ہے، تو ختم ہو جاتا، اکثر کام ایسے مال کے جو ختم ہو جاتے. ایک اور حدیث میں آتا ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ کا اس شخص کے بارے میں کیا ارشاد ہے جو ایک جماعت سے محبت رکھتا ہے لیکن ان سے مل نہیں سکتا یا مل نہیں سکا. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان اس کے ساتھ ہے جس سے وہ محبت رکھتا ہے. تو بھائی سمجھنے کی اور بتانے کی بات اس حدیث سے یہ کہ بہت سارے موقعوں کے اوپر ہم بالکل اللہ والے جیسے ہو نہیں سکتے، ان کے ساتھ بیٹھ نہیں پاتے، ان کے ساتھ وقت گزار نہیں پاتے، دیگر مصروفیات کی وجہ سے، دیگر مسائل کی وجہ سے. لیکن صرف اگر دل میں محبت رکھی جائے نا، تو اس حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسوں کے ساتھ کر دیتے ہیں. صرف دل میں محبت رکھیں، پوری کوشش کی جائے کہ اللہ والوں سے دل میں محبت رکھی جائے. کوئی کسی طرح کا اس میں کوئی غلط خیال، کوئی غلط فہمی نہ ہو. بری الزمہ ہو کہ اس سے کہ کون سے مسلک کے ہیں، میرے ہیں کہ کس کے ہیں، فلانے ہیں تو دھماکے ہیں، کوئی ایسی بات نہیں. دل سے محبت کریں اللہ والوں سے. کیوں؟ ان ساروں کے دل میں اللہ تعالیٰ کا قرآن، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں ہیں جو ہم میں سے اکثر کے پاس نہیں ہیں. ہم کیسے کچھ کہہ سکتے ہیں، کوئی بات کر سکتے ہیں؟ تو دل سے ایسے محبت کریں، ایسے سمجھیں، دل سے ایسے عزت دیں، ایسے رتبہ دیں. تو چنانچہ ایک بزرگ کا قصہ آتا ہے، قصہ میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتا چلتا ہوں. یہ خلافت کا دور ہے اور خلافت کے دور میں بادشاہ یا اس وقت کے خلیفہ ہارون الرشید اپنے لاؤ لشکر کے ساتھ شہر رقہ میں خیمہ زن تھے. اتفاق سے اس موقع پر امام الحدیث حضرت عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ، یہ وقت کے بہت بڑے بزرگ، ان کے بارے میں ان کی باتیں، ان کے اقوال، ان کے معاملات، اس پہ الگ سے پورا سیشن ہو سکتے ہیں. تو وہ ان کا وہاں سے گزر ہوا. ان کے استقبال کا یہ عالم تھا کہ لوگ جوک در جوک راستوں پر اس طرح کھڑے تھے جیسے انسانوں کا سمندر ہو. تحد نظر لوگوں کی سر ہی سر تھے. افق پر شدید گرد و غبار چھایا ہوا تھا. امام الحدیث کی ایک جھلک دیکھنے کی جد و جہد میں لوگوں کے پیروں کی جوتیاں اتر چکی تھیں، کپڑے پھٹ چکے تھے. خلیفہ کی ایک کنیز نے جب شوق دید میں یہ منظر دیکھا تو حیرت زدہ ہو کر پوچھا، یہ کیا ماجرا ہے اور یہ سب کس کا انتظار میں ہے؟ اسے بتایا گیا کہ خراساں کے امام و عالم شیخ الحدیث حضرت عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ شہر میں تشریف لا رہے ہیں اور یہ خلقت ان کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے بے قرار ہے. یہ سن کر کنیز بے ساختہ کہہ اٹھی، باخدا بادشاہت اس کو کہتے ہیں، باخدا بادشاہت اس کو کہتے ہیں. ہارون کی کیا بادشاہت ہے جن کے لیے لوگ اہلکاروں کے زور اور دباؤ کے باعث جمع ہوتے ہیں. آج بھی اگر ہم تھوڑا سا پاس جا کے دیکھیں نا تو کچھ اللہ والوں کے ایسے ایسے جنازے ہوتے ہیں کہ دیکھا جاتا ہے تو خلقت شروع ہو کے ختم ہی کوئی نہیں ہوتی. اور آج بھی کبھی کسی، چونکہ تو ایسی کوریج اور بہت ساری چیزیں نہیں ہوتی، تبلیغ وغیرہ کے موقعوں پہ جب بیانات کرنے کوئی بڑے بزرگ آتے ہیں تو ذرا دیکھا کریں لوگ کتنے ہیں. اتنے اللہ والے ہوتے ہیں، کہاں سے آ جاتے ہیں؟ اور ان کو کوئی ایسا سوائے اس شخصیت سے ملنے کے اور دیکھنے کے اور بات سننے کے اور کوئی چیز جو ہے وہاں جمع کرنے والی نہیں ہوتی. تو یہ اللہ تعالیٰ دلوں میں ایسے محبت ڈال دیتے ہیں اللہ والوں سے. تو اس کا پورا خیال کیا جائے، پورا اہتمام کیا جائے کہ جو اللہ والے ہیں
علماء حضرات ہیں، حفاظ ہیں، دل سے ان سے محبت کی، اور کبھی غلطی ہو جائے کسی سے، کوئی بات ایسی دل سے آ گئی ہو، بات ہو گئی ہو، زبان ہی کلامی ہو گئی ہو، تو معافی مانگ لیجیے، اور ورنہ حاضر میں نہیں ہے، کوئی غائب میں کسی کے بارے میں ایسی بات ہو گئی ہے تو دل میں ندامت، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے، اللہ میں نے آپ کے کتنے بڑے بندے کے بارے میں ایسا سوچا، تو مجھے معاف فرما دیں، میرا کوئی کام نہیں ہے ایسا سوچ۔ اچھا، جو علماء حضرات آپس میں کبھی کبھار ایسی باتیں کر رہے ہوں تو بہتر یہ ہوتا ہے کہ ایسی باتوں کو اگنور کر دیں، ایسے معاملات میں پڑے نہیں، خدا نہ خواستہ پھنسنے کا ڈر ہے، یہ جج کرنا ہمارا کام نہیں ہے، سمجھ رہے ہیں نا؟ نہیں تو بس وہ ان لوگوں کو کرنے دیں، وہ خود جانیں گے، ان کا کام جانے گا انشاءاللہ۔ تو آگے بڑھتے ہیں، بڑوں کی تعظیم کے اوپر بات کریں گے، بھی ایک بہت اہم ٹو ڈو، چھوٹا سا انشاءاللہ کوشش کروں گا جلدی مکمل کر لیں۔ سورہ اسراء آیت نمبر 70، اور حقیقت یہ ہے کہ ہم نے آدم کی اولاد کو عزت بخشی ہے اور انہیں خشکی اور سمندر دونوں میں سواریاں مہیا کی ہیں، اور ان کو پاکیزہ چیزوں کا رزق دیا ہے، اور ان کو اپنی بہت سی مخلوقات پر فضیلت بخشی ہے۔ بہت سی مخلوقات پہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام ان کی اولاد کو فضیلت بخشی ہے، یاد رہے تمام پہ نہیں بخشی، یاد رہے فرشتوں کو بھی حکم کیا کہ سجدہ کرو، تو پتہ چلتا ہے کہ بہت بڑی چیز تو ہے، ایسی بات نہیں ہے، ساتھ بتایا ہے کہ تمام پہ ابھی بھی نہیں بخشی ہے، تو اور پتہ نہیں کتنے ایسے ہیں جو علم میں نہیں ہے، جو ہم سے افضل۔ لیکن اس میں جو ایک بہت اہم بات اور بتائی ہے وہ کیا ہے کہ ہم نے آدم کی اولاد کو عزت بخشی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں واضح کر دیا کہ اللہ تعالیٰ نے عزت بخشی ہے، تو جس کو اللہ نے عزت بخشی ہے اس کی عزت کرنی چاہیے بھائی، اس کی بے عزتی سے، اس کے بارے میں ایسی باتوں سے بچنا چاہیے۔ اب یہاں پہ بات ابھی نیک بندوں کی اور برے بندوں کی تو ہو ہی کوئی نہیں رہی، آدم علیہ السلام کی اولاد کی بات ہو رہی ہے، عزت بخشی گئی ہے، تو عزت کا خصوصی خیال رکھا جائے۔ حدیث میں آتا ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے منقول ہے، فرماتے ہیں کہ ایک عمر رسیدہ شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آئے تو لوگوں نے ان کے لیے جگہ خالی کرنے میں سستی دکھائی۔ یہ دیکھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص ہمارے چھوٹوں پر رحم نہ کرے اور ہمارے بڑوں کی تعظیم نہ کرے وہ ہم میں سے نہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ کتنی بڑی وعید ہے، یہ کتنی بڑی بات کہ جو بڑوں کی تعظیم نہیں کر سکتا وہ ہم میں سے، چھوٹوں پہ شفقت نہیں کر سکتا، محبت نہیں کر سکتا چھوٹوں کے ساتھ، وہ ہم میں سے۔ بھائی یہ جو ایک ایک بات ہے نا، یہ سمجھ جائیں، یہ ان کے اوپر پوری زندگی گزاری جا سکتی ہے، اتنی اہم باتیں ہیں، اتنے اہم قول ہیں یہ۔ اسی طرح سے ایک اور موقع کے اوپر ایک اور حدیث میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک اللہ جل شانہ کی عظمت اور بڑائی کا تقاضا یہ ہے کہ آدمی بوڑھے مسلمان شخص کو عزت دے، اور اس شخص کو عزت دے جو حافظ قرآن ہو، اور اس شخص کو عزت دے جس کے پاس کوئی عہدہ ہو اور وہ انصاف کے تقاضے پر عمل کرتا ہو۔ دوبارہ 3 لوگوں کو خاص طور پہ عزت دینے کا حکم دیا، ایک بزرگ کو، دوسرے نمبر پہ حافظ قرآن کو، تیسرے نمبر پہ جس کو اللہ نے کوئی منصب عطا کیا ہو اور وہ عدل و انصاف سے کام کرتا ہو۔ اللہ تعالیٰ نے ان تینوں کے بارے میں کہا کہ اس کو عزت دو، ان کو عزت دو، ان کے بارے میں کسی غلط فہمی میں نہیں مبتلا ہو جائیں۔ تو منصب آج تک ہے لوگوں کے پاس، کوئی ٹیم لیڈر ہے، کوئی سپروائزر ہے، کوئی کسی کمپنی میں کسی موقع کے اوپر ہے، کوئی امام ہے، منصب ہے، گھر میں جو شوہر ہے، والد ہیں، ان کا منصب ہے، ہر کسی کو اللہ نے منصب دے رکھا ہے، تو جن کو منصب دیا گیا ہے ان کی عزت و احترام کی جائے اور بہت احتیاط کی جائے اس معاملے میں، یہ کوئی عام بات نہیں ہے۔ ہم آج کل کے دور میں بالکل ہی کسی ایک عجیب سی دنیا میں گزارنا شروع کر دیا، تو بڑوں کو ایسے عزت دینا ہے۔ عملی صورت اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں دیکھی جائے کس طرح سے انہوں نے بڑوں کا عزت و اکرام کرنے کا حکم دیا، تو دیکھیں میں آپ کے سامنے کچھ حدیثیں پیش کرتا ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، چھوٹا بڑے کو سلام کرے گا، چلنے والا بیٹھے ہوئے کو سلام کرے گا، اور کم لوگ زیادہ لوگوں کو سلام کریں گے۔ تو یاد رہے اصول کیا ہے، چھوٹا بڑے کو سلام کرے گا۔ ہم گھر جائیں گے، اگر کوئی بڑا موجود ہے ہم نے پہلے سلام کرنا، یہ نہیں کہ پتہ چلا والدین ہمیں سلام کر رہے ہیں، کوئی بڑا بھائی ہے تو ہمیں سلام کر رہا ہے،
آفس میں ہم جا رہے ہیں تو کوئی بھلے ہم سے عمر میں بڑا ہے، رتبے میں چھوٹا ہے، ہو سکتا ہے نا کام میں تو ایسا ہو جاتا ہے بھائی، تو اللہ تعالیٰ نے یہ برتری دی ہے کہ خود سے کون کہاں سے لے آیا ہے، تو اب بڑھ کے ان کو سلام کریں. اور بہترین تو وہ ہے جو نہ یہ دیکھے پہلے کوشش کرے سلام کرے، خواہ چھوٹا ہو بڑا ہو، کرنا ہے سلام، بڑوں کو سلام کرنا ہے. پھر دوسرے موقع کے اوپر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرماتی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک موقع پر اس حالت میں مسواک فرما رہے تھے کہ آپ کے پاس دو بندے بیٹھے ہوئے تھے، ان میں سے ایک عمر میں دوسرے شخص سے بڑا تھا. چنانچہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مسواک کی فضیلت کے بارے میں وحی آئی کہ ان دونوں میں سے جو عمر میں بڑا ہے اس کو مسواک عنایت فرمائے. دوبارہ سے عنایت فرماتے وقت بڑے کو دیکھا جائے گا، جو بڑا ہوگا عمر میں بڑا ہوگا اس کو عنایت فرمائی گئی. اسی طرح سے ایک اور موقع کے اوپر آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس غالباً یہ حضرت مالک بن حویرث رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے واپس گھر لوٹ آنے کا ارادہ کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اور میرے ایک ساتھی کو مخاطب کر کے فرمایا کہ تم دونوں اذان دیا کرو اور اقامت کہا کرو، اور تم میں سے جو عمر میں بڑا ہے اسے چاہیے کہ امامت کرے. اسی طرح سے ایک اور موقع کے اوپر آتا ہے حضرت سہل بن سعد رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک پیالے میں مشروب لایا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں سے پیا، اور صورتحال یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دائیں طرف ایک نوجوان لڑکا بیٹھا ہوا تھا اور بائیں طرف بڑی عمر کے لوگ تھے. دائیں طرف نوجوان لڑکا، بائیں طرف بڑی عمر کے لوگ. یہ بہت ہی اچھی حدیث ہے، خوبصورت حدیث ہے، اور اصول و ضوابط اسلام میں پتہ چلیں گے. دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے لڑکے، کیا تم مجھے اس بات کی اجازت دیتے ہو کہ میں بڑی عمر کے لوگوں کو باقی مشروب دے دوں، جو بچا ہے وہ بڑی عمر کے لوگوں کو دے دوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد سن کر وہ لڑکا کہنے لگا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں ایسا ہرگز نہیں کر سکتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے والے اپنے اس بابرکت حصے میں اپنے اوپر کسی کو ترجیح دوں. چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مشروب اسی کے ہاتھ میں تھما دیا. اصول یہ کہتا ہے کہ دائیں طرف سے بٹے گا، کیونکہ باقی حضرات کو نہیں پتہ، تو جب بھی بانٹنے کا وقت آتا ہے تو اصول یہ ہوتا ہے کہ اگر بیچ میں ایک شخص بیٹھا ہوا ہے تو دائیں طرف سے بانٹنا شروع کرے گا، اصول یہ کہتا ہے. اب لیکن مقدم آ رہا تھا کہ بزرگ بیٹھے ہوئے الٹے ہاتھ کی طرف. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مطلب ان کو کسی سے کیا اجازت لینے کی ضرورت ہے، ان کو کسی سے کیا پوچھنے کی ضرورت ہے، کوئی ریکوائرمنٹ نہیں ہے، جس کو چاہے دے دیں. اس کے باوجود اصولوں کا لحاظ کرتے ہوئے دائیں طرف والے بچے سے پوچھتے ہیں کہ بھائی یہ بزرگ ہیں، کیا میں بزرگوں کو دوں؟ اب بچے کی شان بھائی، اس نے کہا نہیں، میں کیسے آپ کا یہ جھوٹا. دیکھیں جو صحابہ ہوتے تھے نا وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایسے عاشق، ایسے دیوانے ہوتے تھے کہ ان کے ہاتھ سے جسم سے پانی جو ٹپک رہا ہوتا تھا وہ تک کوشش کرتے تھے اپنے جسم کے اوپر مل. محبت کی یہ حالت تھی ان کی. قریش کے کچھ لوگ ملنے آئے اور انہوں نے دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تھوک رہے ہیں تو یہ تک صحابہ جو ہاتھ میں اٹھا لیتے، تو انہوں نے واپس جا کے بتایا کہ بھائی ایسی عزت ہم نے کسی بادشاہ کی کرتے ہوئے لوگوں کو نہیں دیکھا جو عزت ان کے صحابہ ان کی کرتے ہیں. تو یہ ان کا مقام. اس کے باوجود وہ پوچھ رہے ہیں اس بچے سے، بچے نے کہا میں یہ نہیں دے سکتا، اور بچے نے خود نوش کیا. تو یہ بات ہے، اصول و ضوابط اپنی جگہ ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہرحال بچے کو دیا. بات ہو رہی ہے بزرگوں کی تعظیم. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر وہاں پہ کوئی صاحب بچے کی جگہ کوئی صاحب عقل ہوتا اور تھوڑا سا بڑا ہوتا عمر میں تو وہ یقیناً کہتا ہے کہ آپ بڑوں کی عزت زیادہ ہے، آپ بڑوں کو ہی موقع دیجیے. لیکن چونکہ بچہ تھا تو بہرحال وہ اپنا اس کا طریقہ کار تھا. اب ایک بہت ہی اہم بات، ایک آخری حدیث میں آپ لوگوں کے سامنے پیش کروں گا بزرگوں کی تعظیم کے بارے میں. اس کو سمجھنا آج کے دور میں بہت اہم ہے، اس کا سمجھنا. حضرت ابو مسعود انصاری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ ایک صحابی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر شکایت کرنے لگے کہ میں ظہر کی نماز میں فلاں شخص کی طویل قرات کی وجہ سے حاضر نہیں ہو سکتا. ابو مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جس غضبناک کیفیت میں دیکھا اس سے پہلے کبھی نہ دیکھا تھا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اجمعین سے مخاطب ہو کر ارشاد فرمایا، نمازیوں میں نماز سے نفرت پیدا نہ کرو، لہٰذا جو بھی شخص امامت کرے وہ ہلکی نماز پڑھایا کرے، کیونکہ اس میں کمزور بھی ہیں، بوڑھے بھی ہیں، ضرورت مند بھی ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم غصہ ہو گئے. شکایت یہ کی گئی کہ بھائی یہ نماز بڑی پڑھا، لمبی پڑھا، اس کی وجہ سے ہم پڑھنے نہیں آ سکتے.
اب مجھے آپ بتائیں دین اسلام میں نماز سے بڑھ کے کون سا فرض ہے؟ ایک دن میں 5 دفعہ جا کے پڑھنا، اور کون سا کام ہے کہ کوئی چھوٹ نہیں ہے اس کی؟ یہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم کیا کہ آسانی والا معاملہ کرو، نمازیں لمبی نہ پڑھاؤ کہ لوگوں کو پریشانی ہو، بوڑھوں کو کسی بھی طرح کی تکلیف ہو۔ تو جو باقی معاملات ہیں اس میں تکلیف پہنچائی جا سکتی ہے کیا؟ کسی بھی صورت کوئی تکلیف پہنچائی جا سکتی ہے؟ والدین ہوں، محلے کے بوڑھے ہوں، ان کے لیے اس طرح اپنے آپ کو ایکٹیو رکھیں کہ ان کو کسی ایک چھوٹی سی بھی تکلیف ہماری وجہ سے نہ ہو۔ یہ خاص خیال رکھیں کہ انہوں نے کوئی بات کہہ دی، اگر کوشش کریں بجا لائیں۔ کوئی دعوت ہو رہی ہے، دیکھیں بوڑھے بیٹھے ہوئے ہیں، کوشش کریں بھائی جلدی کھانا کھلائیں، آسانی کریں، جانا چاہتے ہیں جائیں، نہ کہ یہ بٹھا کے رکھا ابھی کھانا نہیں نکلا ہوا، وہ بیچارے آدھے سو رہے ہیں آدھے جاگ رہے ہیں، کس مشکل میں ان کو ڈال دیا لا کے، پھر پتہ چلا گھمانے لے گئے کہیں دور، وہ پریشان ہو رہے ہیں، ان کی نیند خراب ہو رہی ہے، ان کا کھانا خراب ہو رہی ہے، کوئی فکر نہیں۔ اسی طرح سے کسی مجلس میں بیٹھے ہوئے کوئی فکر نہیں، تو بوڑھوں کا اتنا زیادہ خیال کیا کریں، اتنی تعظیم، ان کے لیے اتنی آسانی، ہر موقع پہ وہ کوئی بات کہہ دیں کوشش کریں بجا لائیں، پھر کوئی بات کہہ دیں خاموشی سے کوشش کریں بجا لائیں۔ تو انشاءاللہ 2 چیزوں کے اوپر بات ہوئی، علماء حضرات، حفاظ قرآن کا علم رکھنے والے لوگوں کی عزت و اکرام کرنے کے اوپر بات ہوئی۔ تو انشاءاللہ عزم کرتے ہیں نا کہ ان کا پوری طرح سے خیال رکھیں گے، بری الزم ہو کہ وہ کون سے مسلک سے ہیں، دل ان کے دلوں میں قرآن موجود ہے، اس بات کو بس جانیں، اور ہمارے لیے کافی ہے، ہمارے لیے کافی ہے، بس عزت کرنے کے لیے کافی ہے کہ بھائی ان کے دلوں میں قرآن موجود ہے، ان کے ساتھ ہمارا کوئی نہیں لینا دینا، یہ بس ہم عزت کر سکتے ہیں، بڑوں کی تعظیم و اکرام کریں گے، اس میں کسی طرح کی کوئی کوتاہی نہیں کریں گے نا انشاءاللہ اس میں۔ بہت شکریہ، بس ایک چھوٹی سی دعا کر لیتے ہیں۔ یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ یا اللہ اپنی سچی محبت عطا فرمائے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل اتباع عطا فرمائے۔ یا اللہ علماء حضرات، حفاظ، اللہ والوں، یا اللہ اور بزرگوں کی خوب تعظیم و تکریم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سمعنا و اطعنا غفرانک ربنا و الیک المصیر برحمتک یا ارحم الراحمین، آمین۔